السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات اس اللہ خالق و مالک کے لیے جس اللہ نے یہ زمین بنائی، آسماں بنائے، ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات عزیز وقار، ہمارے اس معاشرے میں مختلف قسم کی پریشانیوں کا سامنا ہے۔ معاشی بحران، اسی طرح مالی مسائل، گھروں میں، رشتوں میں، اپنے کاروبار میں، ملازمت میں طرح طرح کی عجیب اور حیران کن صورتحال جو انسان کو دنیاوی لحاظ سے بھی پریشان رکھتی ہیں، اور اس کا اثر انسان کی عبادات پہ بھی پڑتا ہے۔ اس ماحول میں ایک بہت ہی امید افزا موضوع وہ ہے جنت والے اعمال۔ دنیا یہ آرام اور سکون کی جگہ نہیں ہے، اس میں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ آرام اور سکون اسی کو ملے گا
جو اللہ کے ساتھ جڑ جائے گا، جس کا توکل اور بھروسہ اپنے رب پہ پورا ہو جائے گا، اس کی زندگی پرسکون اور مطمئن ہو جائے گی۔ کہ جب اس کو یقین ہے کہ میرے رزق کا اہتمام میرے رب نے کرنا ہے، پھر اس طرح کی آنے والی خبریں سوشل میڈیا پہ پھیلے ہوئے معاملات اس کے ذہنی انتشار کا باعث نہیں بنیں گے۔ بندہ مومن، اس کا ہدف اور گول اللہ کی جنت ہے، اور وہ جنت کے لیے تگ و دور محنت کرتا ہے، اور یہی اصل کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تحقیق وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو گویا کہ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اپنی زندگی کو گزارتے ہوئے ہمارے سامنے ہر وقت جنت ہو، ہم جنت والے اعمال کریں، کیونکہ میرے بھائیوں، اگر ہم نے جنت والے اعمال کو نہ اپنایا، دنیا تو پریشانیوں سے گزر رہی ہے اور یہ پھر بھی گزر جائے گی، اور دنیا کی پریشانیاں قابل برداشت بھی ہو سکتی ہیں، لیکن آخرت کی پریشانی قابل برداشت نہیں ہے۔ یہ نہ ہو کہ دنیا بھی نہ ملے اور آخرت بھی نہ ملے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ یہ نہ ہو کہ انسان دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام ہو جائے۔ تو میری یہ کوشش رہے گی کہ آج کے خطبہ جمعہ میں چھوٹے چھوٹے اعمال، بڑے بڑے نہیں، چھوٹے چھوٹے اور آسان سے عمل جو انسان کو جنت تک پہنچا دیتے ہیں، ان پر کچھ نہ کچھ بات کی جائے۔ اللہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلا عمل وہ ہے آذان دینا۔ آذان شاعر اسلام میں سے ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من اذن 12 سنة وجبت له الجنہ، جو بندہ 12 سال آذان دیتا ہے مسلسل، 12 سال آذان دے، وجبت له الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، جنت واجب ہوگی اس بندے کے لیے۔ اب حدیث میں یہ ذکر نہیں ہے کہ 5 اذانیں دے، اگر کوئی بندہ ایک اذان بھی دے رہا ہے، اس کو اپنے رب سے یہ امید رکھنی چاہیے کہ اسے بھی اجر ملے گا۔ اپنے رب کے بارے میں اس کو حسن ظن رکھنا چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ میرا رب اس ایک اذان پہ بھی اجر دے دے گا۔ جو بندہ 12 سال اذان دے، بس اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ وَكُتِبَ لَهُ بِتَعْظِيمِهِ كُلَّ يَوْمٍ 60 حَسَنَةً وَلِكُلِّ إِقَامَةٍ 30 حَسَنَةً۔ فرمایا کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے تو مؤذن کو اذان کے بدلے میں، ہر اذان کے بدلے میں 60 نیکیاں ملتی ہیں، اور اقامت کے بدلے میں 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، فرمایا کہ وَشَهِدَ لَهُ مَدَى صَوْتِهِ جِنٌّ وَلَا إِنسٌ، جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے، مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے،
اس پورے ایریے میں، دائرے میں جتنے بھی انسان اور جن ہیں، قیامت والے دن وہ اس کے حق میں گواہی دیں گے کہ اللہ اس کو بخش دے، معاف کر دے۔ تو یہ آذان کا اجر ہے۔ جناب ابو سعید خدری فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، اسی لیے نبی علیہ السلام مؤذنین میں سے ان کا انتخاب کرتے جن کی آواز اونچی ہوتی تھی، اور آپ ان کو حکم دیتے فرفع صوتک عند الاذان، اذان کے وقت اپنی آواز کو بلند رکھو۔ جتنی آواز دور تک جائے گی اتنے ہی انسان کے گواہ بڑھتے جائیں گے۔ جہاں تک آواز جا رہی ہے اس کی گواہیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ تو یہ بڑا بہترین اور آسان عمل ہے، کوئی بڑا مشکل تگ و دو والا نہیں ہے۔ اچھا، اس میں ایک بات یاد رکھیں لازمی، میں جتنے بھی اعمال بیان کروں گا ان میں عقیدہ توحید کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ انسان شرک کرنے والا ہو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہو، پھر چاہے جتنی مرضی اذانیں دے لے، پھر 12 سال چھوڑ کے 1200 سال بھی اذان دے دے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ توحید فرض ہے، لازمی ہے، اللہ کے برابر کسی کو بھی نہیں کرنا، کسی کو نہیں۔ توحید کو اپناتے ہوئے ان اعمال کو اپنائے۔ اسی طرح دوسرا عمل نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھے طریقے سے وضو کرے اور 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ جناب عقبہ بن عامر بیان فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں مسجد نبوی میں آیا، نبی علیہ السلام صحابہ اکرام کو درس دے رہے تھے۔ میں نے جو بات سنی، جب میں مسجد میں آیا تو میں نے نبی علیہ السلام کے یہ الفاظ سنے۔ آپ نے فرمایا من توضا فاحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين مقبل عليهما بوجهه وقلبه، جو بندہ اچھے طریقے سے وضو کرے، اچھے طریقے سے سنت کے مطابق، میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھیں، شیطان ہر معاملے میں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یا تو پہلے بندے کا وضو خراب کرواتا ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا وضو کا بڑا شیطان اس کا نام ہے ولاحان، ولاحان اس کا نام ہے۔ جیسے سب سے بڑے شیطان کا نام کیا ہے؟ ابلیس۔ اور جو شیطان وضو خراب کرواتا ہے اس کے آگے کئی چیلے چانٹے ہیں، اس کا کام، ذمہ داری کیا ہے؟ پوری دنیا میں لوگوں کے وضو اس نے خراب کروانے ہیں، اور وہ رپورٹ لیتا ہے اپنے چیلوں سے۔ ولاحان اس کا نام ہے۔ اگر وضو خراب ہو گیا نماز ضائع ہو جائے گی۔ جب سنت کے مطابق وضو نہیں ہوگا، نبی علیہ السلام ایک جنگ سے آ رہے ہیں، صحابہ اکرام میں سے بعض لوگوں نے جلدی کی وضو کرنے میں، آپ نے دیکھا کچھ کی ایڑیوں پہ ناخن کے برابر، یہ ناخن کتنا سا ہوتا ہے؟ اتنا سا حصہ، اتنا سا، صرف اتنا سا حصہ خشک ہے۔ میں ویل للعقاب من النار، ایسی ایڑیوں کے لیے ہلاکت ہے، جہنم کی آگ ہے جہاں وضو کا پانی نہیں پہنچتا۔ اللہ کے بندو، وضو اچھے طریقے سے کرو، سنت کے مطابق کرو، پھر وضو اگر صحیح کر لیا پھر وہ آپ کو نماز نہیں پڑھنے دے گا، نماز میں خیال ڈالے گا یا سنت کے مطابق نہیں پڑھنے دے گا۔ وہ کہے گا نماز ویسے پڑھو جیسے تمہارے باؤ اجداد پڑھتے تھے، اور سنت کو چھوڑ دو، وہ وہاں پہ غلطی کروائے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز کا بڑا شیطان اس کا نام ہے خنزب، وہ نمازیں خراب کرواتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو بندہ اچھے طریقے سے وضو کرے اور صرف 2 رکعت نماز پڑھے، صرف 2 رکعتیں، ابھی یہ فرض کی بات نہیں ہے، نفل نماز 2 رکعت پڑھ لے، مقبل علیہما بوجہہ وقلبہ، فرمایا پوری توجہ کے ساتھ، اس کا دل بھی حاضر ہو اور اس کا بدن بھی حاضر ہو، اپنے چہرے اور دل سمیت نماز کی طرف متوجہ ہو،
فرمایا جو بندہ اتنا عمل کر لے گا وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ اچھے طریقے سے وضو کرے اور 2 رکعت نفل پڑھ لے، وجبت لہ الجنہ۔ کتنا آسان ہے جنت لینا رب سے۔ سب سے زیادہ میں یہ کہتا ہوں، سب سے زیادہ آسان اللہ کو منانا ہے، اللہ سے صلح کرنا ہے۔ آپ دنیا میں کسی رشتے کو منا کے دکھائیں، بھائی کو کہیں مجھے معاف کر دو، وہ کیا کہے گا؟ پہلے میرے پاؤں کو ہاتھ لگاؤ، میرے پاؤں پڑو، اور نمبر 2 ساری زندگی مجھے اپنی شکل نہ دکھانا۔ شرطیں لگا رہا ہے، معاف کر رہا ہے، ابل تو معاف ہی نہیں کرتے۔ بعض لوگ تو کسی کو معاف ہی نہیں کرتے، اگر کریں بھی تو شرطیں لگا رہے ہیں، میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں، کبھی مجھے اپنی شکل نہ دکھانا، یا میرے پاؤں پڑو، میرے پاؤں پکڑ کے معافی مانگو، ایسی شرطیں لگائی جاتی ہیں۔ اللہ کیسا ہے؟ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ۔ اللہ نے قرآن میں تعارف کروایا کہ وہ بخشنے والا، محبت کرنے والا ہے۔ ایک قاعدہ زندگی میں یاد رکھیں، ابھی میری بحث قرآن کریم پر تو نہیں ہے، لیکن ایک نقطہ چھوٹا سا بیان کر دوں۔ قرآن کریم میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اللہ تعالیٰ اپنی 2 صفتیں اکٹھی بیان کرتے ہیں، وَهُوَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ، ان اللہ غفور شکور۔ 2 کیوں بیان کی جاتی ہیں؟ یہ عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ جہاں 2 کمال جمع ہوتے ہیں وہاں تیسرا خود بخود پیدا ہوتا ہے۔ فائدہ کیا ہوا؟ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ۔ اگر تم اللہ سے معافی مانگو گے وہ تمہیں بخشے گا بھی، اور پھر تم سے محبت بھی کرے گا۔ وہ یہ نہیں کہے گا مجھے شکل نہ دکھانا، چلے جاؤ میرے در سے دفع ہو جاؤ، ویسا نہیں کہے گا۔ وہ محبت کرے گا تم سے پھر جب تم اس سے معافی مانگ لو گے۔ کتنی پیاری ذات اللہ تعالیٰ کی، کتنا وہ محبت کے لائق ہے، پھر کیوں نہ اس سے محبت کی جائے، کیوں نہ اس تک پہنچنے کے لیے محنت کی جائے۔ تو میرے بھائیوں، فرمایا کہ جو بندہ اچھے طریقے سے وضو کرے اور 2 رکعت نماز پڑھے، وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ جناب عقبہ بن عامر کہتے ہیں جب میں نے یہ حدیث سنی نا تو میرے منہ سے لفظ نکلے، میں نے کہا ما اجود ھذہ، کتنی عمدہ بات ہے یہ، کتنی اچھی بات ہے یہ۔ جب میں نے یہ کہا تو میرے آگے ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا تم ابھی آئے ہو، ابھی اس سے پہلے جو بات ہوئی ہے وہ اس سے بھی زیادہ اچھی تھی، تم تو ابھی آئے ہو نا، تم نے یہ بات سنی ہے کہ جو بندہ 2 رکعت نماز پڑھے، اچھے وضو کرے، اس کے جنت واجب ہو گئی، اب تم آئے ہو، جو بات اس سے پہلے اللہ کے رسول نے کی وہ اس سے بھی زیادہ اچھی تھی، اس سے بھی زیادہ عمدہ تھی۔ کہتے میں نے ایسے آگے ہو کے دیکھا تو وہ جناب عمر بن خطاب تھے جنہوں نے یہ بات کہی۔ میں نے پوچھا پھر مجھے بھی بتائیے اللہ کے رسول نے اس سے پہلے کیا بات کہی تھی جو اس سے بھی زیادہ عمدہ تھی؟ فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص من توضأ فاحسن الوضوء ثم قال اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جو بندہ وضو کرے اچھے طریقے سے اور وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھے، وضو کی دعا پڑھے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے، توحید کی گواہی دے، نبی علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دے، فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ فلتدخل من ایہا شاء، اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں، صرف دعا پڑھنے سے ہی 8 کے 8 دروازے کھل گئے، اب وہ جس مرضی دروازے سے داخل ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، کتنے آسان عمل ہیں، کتنے چھوٹے چھوٹے یہ عمل ہیں جو انسان کو جنت تک پہنچانے والے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا عمل نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کے رسول پہ راضی رہنا، دین اسلام پہ راضی رہنا۔ جناب ابو سعید خدری بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی علیہ السلام نے مجھے مخاطب کر کے یہ حدیث بیان کی۔ جب کسی کو مخاطب کیا جائے اس کی توجہ پوری اس طرف ہو جاتی ہے، جب اس کو نام لے لیا جائے
تو میں نے بڑی توجہ سے یہ حدیث سنی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا ابا سعید، اے ابو سعید خدری، اس بات کو بڑی توجہ سے یاد کر لو، من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وجبت لہ الجنہ، جو بندہ اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو جائے، اللہ کے رسول کے، نبی علیہ السلام کے رسول ہونے پہ راضی ہو جائے اور اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہو جائے، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ کتنی آسان بات ہے، صرف یہ منہ سے بولنا ہے، کیا؟ رضیت باللہ ربا، اے اللہ میں تیرے رب ہونے پہ راضی ہوں، وبالاسلام دینا، اللہ میں اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوں، وبمحمد النبی، اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پہ راضی ہوں۔ صرف اتنا سا جملہ بولنا، جنت واجب ہو جائے گی۔ تو اتنا آسان ہے جنت کو حاصل کرنا، اللہ کے رب ہونے پہ راضی۔ میرے بھائیوں، آج ہم غور کریں، کیا ہم اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہیں؟ رب میں نے پالنے والا، رزق دینے والا، مالک، کیا ہم اس پہ راضی ہیں کہ ہمارا رازق وہ ہے، ہمارا مالک وہ ہے، مدبر، تدبیر کرنے والا وہ ہے؟ کیا ہم اس بات پہ راضی ہیں؟ کیا ہم نبی علیہ السلام کی رسالت پہ راضی ہیں؟ بڑے افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے، آج کتنے نادان مسلمان اللہ کے رسول کی حدیث سن لینے کے بعد پھر اپنے بڑوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، پھر اپنے علماء کی طرف چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دین وہ نہیں ہے جو علماء بنائے، علماء کے بنانے سے دین نہیں بنتا، علماء صرف بیان کر سکتے ہیں، بنا نہیں سکتے۔ بنانا کس نے؟ اللہ نے۔ دین وہ ہے جو اللہ اس کے رسول نے بیان کیا، بس۔ علماء کی ذمہ داری اس کو آگے پہنچانا ہے، بیان کرنا ہے، کوئی نئی بات بنانا نہیں ہے۔ تو کیا ہم اللہ کے رسول پہ راضی ہیں؟ کیا آپ کی بات آ جانے کے بعد ہمارے سامنے خاندان تو نہیں آ جاتا؟ شادی آئی، ہم نے کہا چھوڑو یار، اب لوگ کیا کہیں گے، شادی ہے کہ مر گئے، نہ کوئی ٹول نہ کوئی واجے، یہ چنگی شادی ہے۔ ہمیں لوگوں کی باتوں کی پرواہ ہے، ہمیں نبی علیہ السلام کی پرواہ نہیں ہے۔ تو کیا ہم اللہ کے رسول پہ راضی ہیں اور اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہو جاؤ؟ یہودی اکٹھے ہو کے جناب عمر بن خطاب کے پاس آئے رضی اللہ عنہ اور کہا، ایک آیت ہے قرآن کریم میں، ایک آیت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اگر وہ آیت ہمارے اندر اترتی، یہودیوں کے اندر، ہم اس دن کو نوٹ کر لیتے، اس تاریخ کو یاد کر لیتے، اور ہر سال جب وہ تاریخ آتی ہم اس دن کو عید بناتے۔ اتنی عظیم آیت ہے قرآن کے اندر، اگر وہ آیت ہمارے اندر اترتی ہم اس دن کو عید بنا لیتے اور اس دن خوشیاں منایا کرتے۔ آیت کون سی ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ آج میں نے دین مکمل کر دیا ہے، میں نے اپنی نعمت کو مکمل کر دیا ہے، اور میں نے تمہارے لیے بطور دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ اللہ یہ پسند کرتے ہیں کہ تمہارا مذہب کیا ہونا چاہیے؟ اسلام ہونا چاہیے، اللہ کی پسند ہے۔ جناب عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ تم ایک عید کی بات کرتے ہو، ہماری اس دن ڈبل عید تھی، ایک تو جمعے کا دن تھا، اور مومن کے لیے ہر وہ دن عید ہوتا ہے جس دن وہ زیادہ نیکیاں کر لے۔ ایک تو وہ جمعے کا دن تھا اور دوسرا وہ عرفہ کا دن تھا، چاند رات، وہ بھی تو عید ہی ہوتی ہے، تو وہ ہماری ڈبل عید تھی۔ اب اس میں دو باتیں آپ نے سمجھنی ہیں۔ پہلی بات، اسلام کو اللہ نے پسند کیا ہے تو ہمیں بھی اسلام پہ راضی رہنا چاہیے۔ اپنے دل میں ایسے خیالات رکھنا
اگرچہ منہ سے بندہ اظہار نہ کرے، دل میں ایسے خیال رکھنا کہ میں بھی ادھر ہوں تو بڑیاں موجاں کرنیاں سی، کتنا مزہ آنا سی، اگر میں بھی فلاں طبقے نال ہوں، اگر میں فلاں مذہب میں ہوتا تو کتنا مزہ آنا تھا۔ نہیں، ایسے خیال بھی نہیں رکھنے۔ جب اللہ نے اسلام کو پسند کیا ہے تو ہمیں بھی دل میں اسلام پہ راضی رہنا چاہیے۔ اور دوسری بات، اس آیت سے صحابہ اکرام کی عظمت واضح ہو رہی ہے۔ کیسے؟ آپ سابقہ کسی دین کے اندر اس طرح کی آیت نہیں دکھا سکتے۔ اللہ نے کسی مذہب میں یہ آیت نہیں اتاری کہ میں نے دین مکمل کر دیا۔ کیوں؟ کہ لوگوں کے مزاج کیا تھے۔ امت محمدیہ کے بعد سب سے بڑی امت بنی اسرائیل ہے، انہی کو دیکھ لو، ہر بات پہ اڑ جاتے، ایک حکم آیا فوری نہیں مانتے تھے، اڑ گئے، آگے اعتراضات کرنے شروع کر دیے، حیل و حجت شروع کر دی، بات ہی پوری نہ ہونے دیتے، اگلا حکم آیا اس پہ اڑ جاتے، اگلا حکم آیا اس پہ اڑ جاتے، دین مکمل نہیں ہو سکے، ان کے لیے شریعت مکمل نہ ہو سکی۔ صحابہ اکرام اس کائنات کے بہترین لوگ تھے، حکم آیا فوری مان لیا، اگلا حکم آ گیا وہ بھی مان لیا، اس سے اگلا آیا فوری مان لیا، دین مکمل ہو گئے۔ سب کچھ تو مانتے جا رہے ہیں، کسی بات پہ اڑ ہی نہیں رہے، ہر بات پہ عمل کر رہے ہیں۔ اللہ دین بھیجتا گیا، صحابہ مانتے گئے حتیٰ کہ دین مکمل ہو گئے۔ صحابہ اکرام کی عظمت اس آیت سے واضح ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ کتنی عظیم بات ہے کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث 16 نمبر حدیث بالکل شروع میں آتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، جس بندے میں 3 چیزیں آ جائیں اللہ اس کو ایمان کی مٹھاس عطا فرماتی ہیں۔ پہلی چیز، سب سے بڑھ کے اللہ اس کے رسول سے محبت کرے، اور کسی سے اتنی محبت نہ کرے، خواہ وہ کوئی بھی رشتہ ہو، وہ ماں باپ ہو، بیوی بچے ہوں، استاد ہو، امام ہو، خطیب ہو، کوئی بھی ہو، سب سے بڑھ کے محبت اللہ سے ہو اور پھر اس کے رسول سے ہو، بس اللہ اس کو ایمان کی مٹھاس عطا فرمائے۔ دوسرے نمبر پہ، اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہیں۔ اور تیسری چیز فرمایا کفر میں جانے کو اسی طرح ناپسند کرے جس طرح آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ جیسے کوئی بندہ ناپسند کرتا ہے نا کہ اس کو آگ میں نہ ڈالا جائے، اس کو یہ اچھا نہیں لگتا، اسی طرح کسی اور مذہب کو بھی اسلام پر ترجیح نہ دے، اس کو پسند نہ کرے، اسلام پہ رہے۔ تو فرمایا جو بندہ اس بات پہ راضی ہو جائے اور یہ کہہ دے رضیت باللہ ربا، اے اللہ میں تیرے رب ہونے پہ راضی ہوں، وبمحمد الرسول، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پہ راضی ہوں، اور میں اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوں، وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے بھی جنت واجب ہو گئی۔ چوتھا عمل نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ ہے سید الاستغفار، ایک دعا ہے اور ایک مرتبہ پڑھنی ہے، ایک دعا صرف ایک مرتبہ پڑھنی ہے، زیادہ مرتبہ بھی نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، جناب شداد بن اوس فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا اے شداد میں تجھے سید الاستغفار نہ سکھاؤں؟ میں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول سکھلائیے۔ میں پھر یہ دعا پڑھا کرو، صبح اور شام اس کے اذکار میں یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ دعا میں جو بندہ من قالہا مصبحا، جو بندہ صبح کے ٹائم اس دعا کو پڑھے گا موقنا بہا، پڑھنا کیسے ہے؟ اس کو یقین ہو اس دعا پہ، پورے یقین کے ساتھ صبح کے وقت
یہ دعا پڑھ لے صرف ایک مرتبہ، فمات من قبل ان یمسی دخل الجنہ، اگر شام ہونے سے پہلے فوت ہو گیا سیدھا جنت میں۔ اگر شام کو ایک مرتبہ پڑھ لے، صبح ہونے سے پہلے فوت ہو گیا سیدھا جنت میں، کیونکہ اس دعا کے اندر اپنے گناہوں کی معافی بھی ہے، استغفار بھی ہے، اور توحید کا اقرار بھی ہے۔ لا الہ الا انت، یہ توحید کا اقرار ہے۔ فاغفر لی، یہ گناہوں کی معافی ہے۔ جو بندہ صبح کو ایک مرتبہ پڑھے، شام سے پہلے فوت ہو جائے جنت میں، شام کو ایک مرتبہ پڑھے، صبح سے پہلے فوت ہو جائے سیدھا جنت میں۔ کتنا آسان عمل ہے۔ میں کہتا ہوں 1 منٹ بھی نہیں لگتا یہ دعا پڑھنے میں، 1 منٹ بھی زیادہ ہے۔ اس کو یاد کرنا چاہیے، اس دعا کو، اس کو پڑھنا چاہیے۔ پھر 5ویں نمبر پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص کے بارے میں کم سے کم 2 مسلمان، صحیح العقیدہ مسلمان، جو توحید پرست ہوں، جن کا عقیدہ صحیح ہو اللہ کے بارے میں، 2 بندے جس کے بارے میں گواہی دے دیں، وہ اہل جنت میں سے ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ 40 بندے گواہی دے دیں، وہ اہل جنت میں سے ہے۔ آئیے صحیح بخاری کی صحیح مسلم کی روایت، نبی علیہ السلام نے فرمایا، ما من رجل یموت فیقوم علی جنازتہ، کوئی بھی مسلمان جو فوت ہو جائے اور اس کے جنازے پر 40 مسلمان، لا یشرکون باللہ شیئا، ایسے مسلمان جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں، جن کا عقیدہ صحیح ہو، ایسے 40 بندے گواہی دے دیں، فرمایا کہ اللہ رب العالمین ان کی گواہی کو قبول کر لیتا ہے اور اس بندے کو جنت میں بھیج دیتا ہے۔ 40 بندے اگر یہ کہہ رہے ہیں اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ، اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ 40 کی روایت، اب 2 والی بھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، سنن نسائی کی حدیث، صحابہ فرماتے کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک جنازہ گزارا گیا، آپ کے پاس جنازہ گزرا، تو لوگوں نے اس کے بارے میں اچھے کلمات کہے، اچھے کلمات بولے، آپ نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی۔ ایک اور جنازہ گزرا، لوگوں نے برے کلمات کہے، فرمایا وجبت، واجب ہو گئی۔ صحابہ نے پوچھا کیا واجب ہو گیا ہے؟ آپ نے پہلے بھی کہا واجبت، اب بھی کہا واجبت، تو کیا واجب ہوا؟ فرمایا کہ من اثنیتم علیہ خیرا وجبت لہ الجنہ، جس کے بارے میں تم نے خیر کے کلمات کہے اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جس کے بارے میں تم نے شر کے کلمات کہے اس کے بارے میں جہنم واجب ہو گئی۔ اور ایک اور روایت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، ما من مسلم یشہد لہ ثلاثۃ، ہر مسلمان جس کے بارے میں 3 بندے گواہی دے دیں، 3 بندے اس کے حق میں گواہی دے دیں، اللہ اس کے لیے جنت واجب کر دیتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا اسنان، اللہ رسول 2، میں اسنان، ہاں 2 بھی، جس کے بارے میں 2 بندے بھی گواہی دے دیں وہ بندہ اہل جنت میں چلا جاتا ہے۔ جنہوں نے گواہی دینی ہے وہ صحیح ہونے چاہیے، اور یہ نہیں کوئی شرک اپنانے والے بازاری قسم کے لوگ، بے نماز نہیں، ایسے نہیں، صحیح العقیدہ نمازی لوگ 2 بندے بھی کسی کے حق میں گواہی دے دیں اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، تم لوگ زمین پر اللہ کے گواہ ہو، جیسی گواہی پیش کرو گے اللہ کے ہاں وہ بندہ ویسا ہوگا۔ اللہ ہمیں جنت والے اعمال کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له
ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پہلے خطبے میں جنت میں لے جانے والے اعمال جو کہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں اور جنت تک پہنچانے والے ہیں، ان کے حوالے سے بات ہوئی۔ پہلا عمل 12 سال تک اذان دینا، جو بندہ اذان دے گا اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ دوسرے نمبر پہ اچھے طریقے سے وضو کرنا اور 2 رکعت نماز پڑھ لینا، اس کے لیے بھی جنت واجب ہو جائے گی۔ تیسرے نمبر پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو جائے، اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہو جائے اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پہ راضی ہو جائے، اس کے لیے جنت واجب۔ چوتھے نمبر پہ فرمایا کہ سید الاستغفار ایک دعا ہے، جو بندہ صبح کو 1 مرتبہ پڑھے یا شام کو 1 مرتبہ پڑھے پورے یقین سے، اس کے لیے جنت واجب۔ 5ویں نمبر پہ فرمایا کہ جو شخص ایسا بندہ جس کے بارے میں 2 بندے گواہی دے دیں، 2 مسلمان گواہی دے دیں، وہ بھی اہل جنت میں سے ہے۔ 6 نمبر پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ 2 بیٹیاں عطا کرے، جس کو اللہ 2 بیٹیاں عطا کرے اور وہ 2 بیٹیوں کی اچھی پرورش کرے، میں دخلت ہوا وانا فی الجنت کہاتین، وہ اور میں جنت میں ایسے داخل ہوں گے۔ اب اس حدیث سے 2 باتیں سمجھ آئیں۔ پہلی بات کہ جو بندہ 2 بیٹیوں کی پرورش کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور دوسری بات یہ سمجھ آئی کہ شروع میں جنت میں جائے گا، اولین جنتی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے جنت میں کب جانا ہے؟ شروع میں۔ جنت کا دروازہ ہی آپ نے کھلوانا ہے، سب سے پہلے جنت میں آپ نے جانا ہے، تو اس کا مطلب جو بیٹیوں کی پرورش کرے گا وہ شروع میں جنت میں جائے گا، یہ نہیں کہ آخر میں کر کے اس کو بھیج دو، نہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ نبی علیہ السلام ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ جس بندے کو اللہ 3 بیٹیاں عطا کرے اور ان کی پرورش کرے، اچھی تربیت کرے، کن لہو سترن من النار، کل قیامت کا دن ہوگا وہ تینوں بیٹیاں اس کی جہنم کے آگے رکاوٹ بن جائیں گی، اپنے باپ کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی، جنت میں جائے گا وہ بندہ۔ کتنا بہترین عمل ہے۔ اماں جی عائشہ فرماتی ہیں میرے پاس ایک عورت آئی اور اس نے مجھ سے کچھ مانگا کہ مجھے کچھ دو، میرے پاس 1 کھجور تھی، میں نے اس کو دے دی، 1 کھجور صرف، اس نے خود نہیں کھائی، 2 حصوں میں تقسیم کیا، اس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں اس کی، وَمَعَهَا ابنتان، 2 بیٹیاں، آدھی اس کو دے دی آدھی اس کو دے دی، خود نہیں کھایا۔ ماں کی شفقت، ماں کی محبت۔ ہم تو ماں باپ کو برا بولتے ہیں نا، ماں دوسری مرتبہ کام کہہ دے کہ مجھے بازار سے چیز لا دو، ہمیں غصہ آ جاتا ہے۔ آپ کو ایک بار نہیں یاد آتا؟ شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو کہ جو ماں باپ کے آگے زبان درازی کرتے ہیں۔ ماں باپ اتنے بڑے محسن اور ان سے ایسے بات کی جائے۔ بہرحال نبی علیہ السلام جب آئے تو میں نے آپ کو یہ واقعہ سنایا، اللہ رسول ایسے نا، ایک عورت آئی تھی تو میں نے 1 کھجور اس کو دی، اس نے خود نہیں کھائی، اس نے وہ 2 حصوں میں تقسیم کی، اپنی دونوں بیٹیوں کو دے دی۔ آپ نے فرمایا کہ جس بندے کو بھی اللہ 2 بیٹیاں دے دے اور ان کی اچھی پرورش کر دے، فرمایا کہ وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ بہترین عمل ہے بھئی، اللہ نے اولاد دی ہے، پالنی تو ہے ہی ہے، کتنا آسان عمل ہے کہ ساتھ بندہ نیکی کی نیت کر لے۔ آخری بات نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ مصیبت پہ صبر کرے اس کے لیے بھی جنت ہے۔ میں 2 حدیث سنا کے پھر بات ختم کرتا ہوں۔ پہلی حدیث جناب عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، اپنے شاگرد عطا بن ابی رباح کو کہنے لگے، الا اریک امرأۃ من اہل الجنہ، اور جنتی عورت دیکھنا چاہتے ہو؟ کوئی جنتی عورت دیکھنی ہے؟ میں نے کہا جی کیوں نہیں، اہل جنت میں سے کوئی بندہ ہو اور دنیا میں ہمیں نظر آ جائے، کیا ہی بات ہے، بتائیں۔ تو فرمانے لگے اس گھر کے اندر ایک سیاہ فام عورت رہتی ہے، ہذہ المرأۃ السوداء، ایک کالے رنگ کی عورت اس گھر کے اندر رہتی ہے، وہ جنتی عورت ہے۔ فرمایا کہ میں نبی علیہ السلام کے پاس تھا، یہ عورت نبی علیہ السلام کے پاس آئی کہ اللہ کے رسول مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں، مرگی کے دورے پڑتے ہیں، میں گر جاتی ہوں اور میرا سطر بھی واضح ہو جاتا ہے، سطر کھل جاتا ہے۔
آپ اللہ سے دعا کیجئے اللہ مجھے شفا دے دے، فادعوا اللہ لی ان یعافینی، اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے صحت دے دے۔ آپ فرمایا ان شئتی صبرتی ولک الجنہ وان شئتی صبرتی، میں اگر تو چاہتی ہے میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں اللہ تجھے صحت دے دے گا، اور اگر تو صبر کرے گی تو تجھے جنت ملے گی۔ صحابہ اکرام جنت کے ویسے بڑے شوقین تھے کہ اللہ رسول میں صبر کروں گی، پھر میں صبر کروں گی، لیکن بس اتنی سی گزارش ہے کہ میرا سطر واضح نہ ہو، اس کی دعا کر دیں۔ آج مسلمان بہو بیٹیوں کے لیے یہ عورت اسوہ حسنہ ہے۔ ہمارے مسلمان گھرانوں میں عورتیں بہو بیٹیاں نیم برہنہ لباس پہننے والی، ٹک ٹاک بنانے والی اور اس طرح کی حرام کمائیاں اپنانے والی، ان کے لیے یہ عورت اسوہ حسنہ ہے۔ اس کو اور کوئی فکر نہیں ہے، بس اتنی سی فکر ہے اگر دورے پڑتے ہیں پڑ جائیں، لیکن جب میں گروں تو میرا سطر واضح نہ ہو۔ آپ نے دعا کی اس کے لیے کہ اللہ اس کا سطر بند کر دے، اس کا سطر نہ کھلے۔ صحابہ فرماتے پھر کبھی اس کا سطر نہیں کھلا تھا، یعنی اللہ کی رسول کو دعا کر دی تو مصیبت پہ صبر کرنے والا اس کے لیے جنت ہے۔ اور دوسری آخری بات، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ میں جس بندے کی دو محبوب چیزیں چھین لوں، مراد آنکھیں، اور وہ صبر کر لے تو میرے ہاں اس کے لیے جنت کے علاوہ اور کوئی اجر نہیں ہے، میں تبھی راضی ہوں گا جب وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور فرمایا کہ ایک روایت میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جس بندے کی میں اولاد فوت کر دوں، ایک بچہ فوت ہو جائے اور وہ بندہ صبر کر جائے، واہ ویلا نہ کرے، برے جملے ادا نہ کرے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس بندے کے لیے جنت تیار کر دی ہے، اور جنت میں بیت الحمد اس نام کا محل اس کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے، اللہ ہمیں جنت والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔